عبد الحبیب بھائی آپ کیا وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کو حاضری بارگاہ کی سعادت ملتی رہتی ہے؟ وہ ورد بتا دیں۔ اللہ، یہ تو انہی کا کرم ہے، ہماری کیا اوقات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے۔ نہیں کچھ تو ہوگا ایسا، آپ اتنا دیکھیں ایک بندہ اتنا فریکوینٹلی ایک مطلب کام ہو رہا ہو، لیکن لوگ صرف تمنا ہی کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار کر رہے ہیں، تو کچھ تو ہے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے سلمان بھائی، ہم لوگ وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں آن ایئر ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے ہر 15 دن بھی جاتے ہیں باقاعدہ۔ اور مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں ہمارے کراچی میں رہتے ہیں جو ہر جمعرات جاتے ہیں، ہر جمعرات جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ اب ہم ایک بار جائیں تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم ہیں، بہت سارے ہیں جن پہ کرم ہے، اور اللہ یہ کرم آپ سب پر، ہم سب پر جاری کر دے۔ البتہ یہ کہ درود پاک کی کثرت کو کہا گیا کہ یہ حاضری دربار کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے، اور پرسنلی اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور یہ کرم جاری رہے، یعنی میں نے پہلے بھی کئی بار آن ایئر بتایا، ہمارے الحمدللہ یہ بھی کرم ہی ہوا تھا امیر اہل سنت کا، آج سے تقریباً شاید اب تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے گھر پر امیر اہل سنت نے آ کر تشریف فرما ہو کر رفیق الحرمین کتاب لکھی تھی۔ کیا بات ہے! اور یہ تقریباً 8 سے 9 مہینے امیر اہل سنت ہمارے گھر رہے تھے۔ اللہ اکبر! میرا بچپنا تھا اس وقت، میرا خیال ہے یہ بات شاید 20 سال پرانی بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے میں شاید 16-17 سال کا تھا، تو آج تقریباً 30 سال پرانی ہو گئی بات، 45 میری ایج ہے، تو 30 یا 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے ڈیلیبریٹلی نوٹ کیا، ہماری پوری فیملی نے نوٹ کیا کہ وہ سال ہے، اور آج تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ ہمارے گھر سے کوئی حج کو نہ گیا ہو۔ اللہ، کبھی امی ابو گئے، کبھی گھر میں سے کوئی اور گیا، کبھی میری حاضری ہوئی، یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے۔ تو ہمارا ماننا تو یہ کہ رفیق الحرمین کا فیضان ہے، کتاب بھی رفیق الحرمین تھی، لکھی حج کی کتاب لکھی گئی، تو یقیناً بزرگوں کی برکت ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کی خواہش رکھے شدت کے ساتھ، من جدہ وجدہ، جس نے چاہا کوشش کی اس نے پا لیا۔ صحیح۔ اگر آپ کی زندگی کا جو بھی موٹیو ہے، آپ کہے یار میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ مجھے بس آقا کے قدموں میں جانا ہے، میرا سب سے بڑا شوق ہی یہی ہے، ذرا سے پیسے جمع ہوں، ذرا سی صورت بنے، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر، تو اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کوئی چیز بنا لیں، ہم دیکھیں بہت ساری کوئی چیز آپ نے کھانی ہوتی ہے، آپ نے کہا یہ والا کھانا بہت پسند ہے، آپ گھوم پھر کے پیسے جمع کر کے کسی ترکیب سے کھا ہی لیتے ہیں، مہینے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، کیونکہ آپ کو پسند ہے اور آپ کا ٹارگٹ ہے۔ تو اگر مدینہ پاک کی حاضری آپ کا ٹارگٹ بن جائے اور آپ جس کو کہتے ہیں صبح و شام سوچتے رہیں، اس کے بارے میں پلاننگ کرتے رہیں، تو کرم ہو ہی جاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کریں انشاءاللہ یہ 2-3 چیزیں تو اللہ کرم کرے گا۔ مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ۔ جی ایک اور کال، پھر آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں اکبر علی اتاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں، کھلے آنکھ سے لہٰذا کہتے سلسلے میں عدنان چشتی اتاری صاحب سے نعت کی فرمائش کرنی ہے۔ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، برائے کرم اس کلام کو سنا دیں۔ اللہ فرمائشوں کی طرف تو جائیں گے۔ آپ کے سلسلے میں پچھلی بار بھی میری حاضری ہوئی تھی، اور آپ نہیں تھے جب خالد بھائی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی۔ ایک تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ، بلکہ کال آئی تھی شاید، ان کو میسج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی اتوار کو ہی کیوں آتے ہیں، تو پھر میں نے کہا تھا میں ویک ڈے میں بھی آؤں گا، تو اس لیے میں آج آ گیا، وہ قرضہ بھی اتار دیا۔ دوسرا میں نے خالد بھائی کو اس سلسلے میں خوشخبری سنائی تھی، مل تو گئی تھی آپ کو بھی، تو خالد بھائی کی ایک بات سے وہ آپ کی بات جو ہے نا کہ مدینے کی حاضری کیسے ملے، وہی میری بات کی تصدیق ہوگی کہ انہوں نے بتایا، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا۔ اچھا ان کا دیکھیں نا بلاوا کیسا آیا کہ میرے پاس کوئی صاحب بیرون ملک سے آئے، ان کی تصویر دکھائی اور کہ یار میں اس اسلامی بھائی کو مدینے بھیجنے چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے وہ رقم بھی پیش کر دی۔ انشاءاللہ امید ہے ہم خالد بھائی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو جب ذہنی آزمائش کا قافلہ جائے گا تو جائیں گے۔ تو اس میں خالد بھائی نے ایک بات بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی، لیکن اسی بات کو وہ انڈوز کرتی ہے۔ انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی مجھے اپنے سارے پاسورڈ شاید چینج کرنے پڑیں گے، لیکن میری ہر چیز کا پاسورڈ میں نے مدینہ 2019 رکھا ہوا تھا، یعنی ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2019 میں مدینے جانا ہے، یعنی یہ فوکس بنایا نا انہوں نے زندگی کا۔ انشاءاللہ 2019 میں اللہ زندگی دے، حیاتی دے، با ادب اور با ذوق ہمیں حاضری عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، تو یہ بات طے ہے، آپ نے بس ایک لائن طے کر لینی اور پھر لگ جانا اس پر، تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ خواہش کی شدت تو رکھیں نا، بالکل سب سے پہلا کام تو خواہش کرنا ہے کہ آپ نے مدینہ دیکھنا ہے، اس کے پھر دعا کریں گے آپ، پھر روئیں گے، پھر تڑپیں گے، پھر کوئی انتظام کریں گے۔ آپ کا بس کہہ دیں بس یار دعا کر دیں میں مدینے چلا جاؤں، بھائی آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں اندر سے، آپ کے اندر کتنی
خواہش ہے, آپ اکیلے میں کتنا روتے ہیں, آپ کو مدینہ کتنا یاد آتا ہے, یہ وہ تمام چیزیں جو ملٹیپلائی کریں گی آپ کے سفر کے راستے کو انشاءاللہ. غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ ٹھان لیتے ہیں مکان بنانے, وہ اپنا مکان بنا لیتے ہیں, ایسی بات. تو جس نے دیکھنا ہے, بھائی آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر سکھاتے ہی یہی ہیں نا کہ جو پہلے اپنا گول سیٹ کرو اور اس کے بارے میں سوچتے رہو, کوشش کرو تو پالو گے. مدینہ ہی گول بنا لو اپنا بھائی. لکھا دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ. کئی تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے, کئی تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں, ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں. کہ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم خواہش تو رکھتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے, کوئی شعر بھی تو رکھے نا, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل ہزار کج, یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہوگی نا تو یہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں لگے ہاتھوں بات چل ہی نکلی ہے تو یہ بھی کر دوں کہ بہت سارے عاشقان رسول مدینہ شریف کی حاضری کے تمنائی ہیں, آپ کو بھی کہتے ہوں گے. مجھے ایک کال آئی اور وہ میں تو نہیں جانتا کون ہے, اس کے بعد پھر کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ان سے. وہ رو رو کر مجھے کہہ رہے تھے کہ عبدالحبیب بھائی کو بولیں کہ مجھے مدینے بھیج دیں, میری حاضری ہے, میرا بڑا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں, آپ عبدالحبیب بھائی کو بولیں کہ مجھے مدینے بھیج دیں. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ عبدالحبیب بھائی کا مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں مدینے بھیج دیں, میں آپ کو ان کی بارگاہ کا رستہ سجیسٹ کروں گا کہ جنہوں نے عبدالحبیب بھائی پر بھی کرم فرمایا ہوا ہے, آپ بھی وہیں سے لو لگائیں, کام ہو جائے گا. آپ خود کیا سجیسٹ کریں گے ایسا؟ نہیں, مجھے تو میرا خیال ہے شاید ہر روز ہی اس طرح کے میسج اور ای میلز آ رہی ہوتی ہیں, تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کسی سے نہ کہو کہ مجھے مدینے جانا ہے, مدینے والے سے کہو کہ مجھے مدینے آنا ہے. انشاءاللہ انہوں نے کرم کر کے انتظام انہوں نے کرنا ہے. اب خالد بھائی نے کسی کو نہیں کہا تھا, اب بالکل زندہ مثال ہے نا, اور یہ اس کو ابھی تک نہیں جانتے اس اسلامی بھائی کو, ملاقات بھی ان کی نہیں, وہ ماشاءاللہ مدینے پہنچ گئے, وہ اسلامی بھاج پہ جا رہے تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ انتظام وہیں سے ہوتا ہے, اشارہ وہیں سے ہوتا ہے, اسباب خود بن جاتے ہیں. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں, وہیں درود پاک پڑھیں, ان کی بارگاہ میں لو لگائیں, آنسو بہائیں, انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ, کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. آنے کا پھر بہانہ بنے گا, جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ, بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں, چلو دیوانے تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری. کافی ساری فرمائشیں میرے خیال جمع ہو گئی. جی بالکل, فرمائش کچھ آپ تھوڑی بہت. جی